بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ جی میں نے بیک نہیں سنا آپ کی پہلے والی بات. کیا کہہ رہے ہیں سر ایران اور امریکہ کے درمیان حالات ایک بار پھر سے کشیدہ ہو گئے ہیں. ایران کے جنوبی ساحلی شہر سرد، کشم جزیرے اور بندر عباس میں دھماکے ہوئے ہیں. امریکی حملے سے میزائل کے ٹکڑے لگنے سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. بندر عباس میں دشمن نے فش فائر کو کیا کہیں گے سر اس پہ؟ جی بالکل. میں نے جیسے پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں یہ کہا تھا کہ سیز فائر تو یہ ہو چکی ہے اور مذاکرات بھی جاری ہیں. 14 نکات کے اوپر کمیٹیاں بھی بن چکی ہیں. اس کے اوپر پیش رفت بھی ہو رہی ہے جس کا ذکر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی یہ کیا ہے کہ جی ہمارے ان کے ساتھ اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری و ساری ہے. جی نہ یہ کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بلکہ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان یہ دونوں فرنٹ بھی ایکٹیو ہے. اور اب تو جو وہاں پر یمن ہے وہاں بھی جو ہے نا ایک فرنٹ دوبارہ گرم ہو گیا ہوا ہے. تو یہ ابھی اس وقت کا جو ایک پیریڈ ہے یہ ایک بڑا ایک نازک مرحلہ ہے کہ یہ نہ ایک وار ہے پوری، نہ یہ مکمل یہ پیس ہے. یہ ایک عالم برزخ ہے جس میں کہ تکلیفیں تو دونوں کو اٹھانی پڑتی ہیں، خاص کر جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا وہاں پر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ہو جس کی کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کیا کہے گا اور کل کیا کہے گا. وہ منٹ میں اپنی پالیسیز یہ تبدیل کرتا ہے اور یہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے میں نے ہاری نہیں بلکہ میں نے یہ جیتی ہے اور میرا پلہ ابھی یہ بھاری ہے. اور اب یہ بھی جو پیس ڈیل جو ہونے جا رہی ہے اور مکمل ہو جائے گی اس میں بھی میرا پلڑا بھاری ہے اور ایران کو میری باتیں ماننی پڑیں گی. اور اس میں ابھی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ ہرموز کی طرف یہ آ گئی ہے کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک ٹول بن کے یہ ابھر کے آیا ہے ایران کے پاس. اور یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے کسی ایک اسٹریٹجک ٹول کو اور اس کو یہ مس یوز کر رہا ہے. جغرافکلی جو ہے وہ اس کا ایک جغرافیکل حصہ ہے اور اس نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا ایک اینڈ مکمل اس کے ساتھ ہے اور دوسرا اینڈ جو ہے وہ عمان کا ہے. دونوں میں ان کی جو ہے آپس میں مکمل انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. یہ بھی انہوں نے طے کر دیا ہے کہ جوائنٹلی انہوں نے کیسے اس ہرموز کو جو ہے مینج کرنا ہے. پی ایس اے اتھارٹی انہوں نے بنا دی ایران نے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ آئندہ جو ہم جو جس کے اوپر جو فیس وغیرہ جو ہے وہ ہم مل کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کریں گے. اور ٹھیک ہے کہ ہم ان کو ٹول ٹیکس نہیں دیتے، ہم ان کو سروس چارجز کا نام یہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا یہ حق ہے. جبکہ جو امریکہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں، اس پہ جو ہے آپ کسی قسم کا ٹیکس بھی جو ہے وہ نہیں لے سکتے. اس کو یہ اوپن کر دیں، جس کی وجہ سے اس نے جو نیول بلاکیج بھی لگائی اور یہاں تک یہ کہا کہ وہ جو ہے نا ملٹری فورس کے ذریعے جو ہے اس کو کھولے گا اور اپنے کنٹرول میں لے لے گا. لیکن وہ اس نے کوششیں جو بھی جتنی بھی کی وہ ناکام ہو گئی. اب وہ بھی ناکام ہو گئی. جو ایران ہے وہ دن بدن جو ہے نا مضبوط ہو رہا ہے. اب جو اس نے جو مظاہرے جو وہاں پر ہوئے ہیں یہ فیونرل کے اوپر علی خامنئی کے اوپر، یہ دنیا کو اس نے حیران کر دیا ہے. سب سے زیادہ حیران جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود یہ ہوا ہے کیونکہ اس کو جو ساری پٹی پڑھائی گئی تھی کہ جی وہاں پر تو اس رجیم کے خلاف جو ہے عام لوگ جو ہے ایران میں وہ بہت متنفر ہیں، ان کے خلاف ہیں، ان کو لائک نہیں کرتے. اور وہ غالباً جو پرانا دور ہے جو رضا شاہ پہلوی کا اور اس کا جو بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے واشنگٹن میں ان کا پیادہ جو ہے نا اس کو وہ لانا چاہتے ہیں. تو وہ ان کی خام خیالی نکلی. یہاں پر جو ہے جو پہلے تہران میں ہوا، پھر قم میں ہوا اور اب پھر جو مشہد میں ہوگا، ہر جگہ جو ہے جو فیونرل کی جو تعداد ہے جو لاکھوں میں ہے وہ 1.5 سے 2 کروڑ کی بات ہو رہی ہے. اور قم میں تہران سے زیادہ اور
मुशहद में आप कह रहे हैं उससे ज्यादा था। लोग आंसू भी बहा रहे हैं और गम भी कर रहे हैं और साथ मुक्के भी लहरा रहे हैं और हेट इजराइल और हेट। जी आसिफ अरूर साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे होते हैं सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, ये एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं मुज़ाकरात के दौरान ही धमकियां शुरू कर देते हैं, एक्स पर फिर बयानात देने शुरू कर देते हैं, ईरान को फिर से धमकियां देना शुरू कर देते। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के धमकियां देने से मुज़ाकरात के दौरान ही हालात फिर दोबारा पेचीदा नहीं हो जाएंगे, उसी तरफ दोबारा नहीं चले जाएंगे? देखिए ना, या तो ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकी कोई नई चीज है, वो तो है नहीं है। ये तो जब से पहली उसकी जो टेन्योर था उसमें भी इसी तरह के काम ये करता था। अब भी उसका तो एक स्टेट पॉलिसी के तौर पे वो यही करता है कि डराता है, धमकाता है, टैरिफ लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, वॉर मसलत करता है, कॉन्फ्लिक्ट ये पैदा करता है, जो है दूसरे औरों को डराने की ये कोशिश ये करता है। तो वो उसका जो एक एज अ पॉलिसी जो है, हो सकता है कि वो खुद ये न करना चाहता हो, लेकिन वो जिन मजबूरी हालात में वो खुद फंसा हुआ है, एक तो ज़ायनिस्ट लॉबी है, फिर ये जो जूइश वहाँ पर जो लॉबी है वाशिंगटन में, और फिर इजराइल जो एक ज़ायनिस्ट का जो इलीजिटिमेट चाइल्ड है, ये एक बहुत बड़े उसके ऊपर प्रेशर है। उसको तो लाइफ थ्रेट है, उसको कई दफा उसके ऊपर असैसिनेशन के अटेम्प्ट भी हो चुके हुए हैं, और ये उसको फिर से खबरदार किया हुआ है कि आपने अगर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात की तो फिर जो है आप शायद न बचे। तो वो उसने अपनी जान भी बचानी है, बिजनेसमैन है, उसने अपनी बिजनेस को भी ये फरोग देना है। तो ये इस तरह की धमकियां जो हैं, इससे वो अपनी बिजनेस को भी ये प्रमोट ये करता है। उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो जो है ना, उसको ये बढ़ती है, ये भी एक आंसर है। तो ये साथ जो है वो जारी और सारी रहेगा। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उसने अपना एक सही मौक़िफ़ जो है वो किया हुआ है। हरमूज के बारे में उसने अपने जो रेड लाइन्स हैं वो ड्रॉ की हुई हैं। ये जो अभी ये 2 से 3 कार्गोज के ऊपर जो हमले हुए, जिसका वो सारा ब्लेम उस पर डाल के और उन्होंने उनके ऊपर जो ईरान पे जो हमले ये किए हैं उसकी वजह बताई है। तो ये वो क्यों नहीं बताते कि जब एक रूट तय हो गया है, माइन्स वहाँ लगी हुई हैं, डी माइनिंग हो रही है, वो एक सेफ रूट बताया गया है, तो वो उसको क्यों नहीं वो इस्तेमाल करते वहाँ से। तो अभी भी ये कार्गोज वगैरह जो है ना बाकायदा ये जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी मनमानी चाहते हैं। वो उन्होंने अब जो है ना ओमान से जो ये नया रास्ता है उसको वो जो है ना एक नॉर्मल लेन जो है ना इस्तेमाल करके अपनी जो है आज़ादगारी जो है उसको बरकरार करने के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा पल्ला जो है ये भारी है, हम डिक्टेट करेंगे, ना ये कि ईरान हमको ये डिक्टेट करे। तो असल गेम जो है ये डिक्टेशन की और पावर टसल की है। जी